جیسا کہ بتایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سوالات و جوابات کا ایک موضوع ہے، ایک سلسلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال و جواب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 114 سے 118 تک بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہیں بیان کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سوالات اور جوابات ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کو جاننے والا بے شک تو ہی ہے۔ میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم فرما دیا، اور یہی کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کو پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو نے ان کو معاف فرما دیا تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان سوالات و جوابات کا ایک موضوع ہے، ایک سلسلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اے میرے رب، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، تو بہترین رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوگی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یہ سن کر قوم نے توبہ کر لی اور اپنے مطالبہ سے پیچھے ہٹ گئے، دستبردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ یہاں پر دیکھیں آیت میں بھی ہے کہ جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا یہ کلام نہ تھا کہ میں وہ کہتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا علم ہوتا۔ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، مگر میں کچھ نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور نگران بھی کون ہے؟ آپ ہی ہیں۔ اب اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ ہی غالب اور دانا ہیں۔ اس واقعہ میں جو کہ ہم نے آج قرآن کی ان آیت کی روشنی میں جانا پڑھا، جس میں آج الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسرے سے کیا سوال و جوابات کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے تھے۔ کتنی حکمت تھی ان سوالوں میں اور کتنی ہی حکمت تھی ان جوابوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق کی بات کیا تھی کہ جب بھی زندگی میں ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے مگر اللہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور روز قیامت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے لیے بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے آج ہی اپنی اصلاح کریں، آج ہی غور و فکر کریں، اور آج ہی قرآن و سنت کے ساتھ جڑ کے اپنی زندگیوں میں ہدایت کے راستوں پر چلنے کی کوششیں کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔